السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یار، ہم تو خواہ ہی ڈر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے جو ہمارا نیا ٹیوٹر ہے وہ کون ہے؟ ثنا دھرم سے فیروز کے پہلو میں آ کر گری اور پرجوش لہجے میں بولی۔ ندا بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کون ہے؟ دونوں نے یک زبان ہو کر سوال کیا تھا۔ ارے وہی جو بابا جان کے دور کے کزن کا بیٹا تھا، جو بچپن میں ہمارے سی محلے میں رہتا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، زرخام بخاری۔ نام تو ویسے رکھا ہوا ہے جیسے کوئی بہت بڑی توپ چیز ہو۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی میٹرک میں پوری 5 سپلیاں آئی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ FSC میں بھی بری طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ یہ سن کر فیروز کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یار، تم اسی کی بات کر رہی ہو نا جس کو محلے کے بچے تنگ کرتے تھے اور اسے مٹر کہتے تھے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، وہ مٹر جس میں دانے ہی نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تالی مار کر چھوٹے بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنسنے لگے تھے۔ اس کو تو بھگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس ہم لوگوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا اور یہاں پر ہمیں یکجہتی شو کرنی ہوگی، ثنا پرجوش لہجے میں بولی۔ تو اس کے باقی دونوں کزنوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شاہ ولا میں رہنے والے یہ 3 نمونے جن کو دور دور تک پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا اور جو کالج میں صرف اور صرف ماں باپ کا پیسہ برباد کرنے کے لیے جاتے تھے۔ فیروز کو تو گیمنگ کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ 24 گھنٹے وہ بیٹھا گیمز کھیلتا رہتا تھا۔ جہاں تک ثنا بی بی کا سوال تھا تو وہ جب تک گاؤں کے ببلی آنٹی کی طرح پورے محلے کا چکر لگا کر نہیں آ جاتی تب تک ان کے بے قرار دل کو قرار نہیں ملتا تھا۔ ندا بیگم ہر وقت ہی اپنی تیاریوں میں مصروف رہتی تھیں۔ لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی آ کر روح قبض کر لیتا ہے۔ ادھر ندا بیگم رشتے کی تیاریوں میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کو لگتا تھا کہ فلموں کی طرح ان کو بھی ہیرو کسی رینڈم جگہ پر پسند کر لے گا۔ اسی وجہ سے وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھیں نقصق سے تیار ہو کر جاتی تھیں۔ زرخام بخاری کا جو نقشہ ان تینوں نے کھینچا تھا اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، ثنا فضول میں لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ کرنے کو کام تو بہت زیادہ تھے لیکن محترمہ کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہونے والے ایک ہینڈسم نوجوان پر پڑی۔ او مائی گاڈ، یہ فواد خان کی کاربن کاپی ہمارے گھر میں کیسے؟ وہ بھاگتی اوپر گئی اور ندا کو بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لے آئی تھی۔ اب وہ دونوں ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی اندر بیٹھی ہوئی شخصیت کے بارے میں تبصرے کر رہی تھیں۔ یار، کہیں یہ میرے رشتہ لے کر تو نہیں آیا؟ ندا نے فوراً سے اپنے دوپٹے کو انگلی کے گرد لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ رکو، مجھے یاد کرنے دو کہ اس نے مجھے آخری بار کہاں پر دیکھا ہوگا۔ اس نے اپنی یادداشت پر زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن اسے چاہ کر بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ فرمان صاحب جو کہ زرخام بخاری کا سن کر اسے ملنے کے لیے آئے تھے، اپنی دونوں پوتیوں کو ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جانی پہچانی مخصوص مردانہ آواز سن کر وہ دونوں ہی خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھیں۔ ارے دادا جان، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ثنا نے اپنی سانسوں کو بحال کرتے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ او اچھا، وہ یکدم ہی مسکرانے لگے۔ تو تم لوگ اپنے نئے استاد سے ملنے کے لیے آئی ہو؟ چلو، یہ تو اچھا ہو گیا۔ جلدی سے جاؤ ندا، تم فیروز کو بھی بلا کر لاؤ، میں تم تینوں کی ایک ساتھ ہی میٹنگ کروا دیتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو ثنا کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ ندا کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔ پہلی بار اسے پڑھائی سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ثنا نے جب اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھی تو اسے ندا سے غداری کی بو آنے لگی۔ وہ تو اندر کی طرف بھاگ گئی تھی جبکہ ثنا پاؤں گھسیٹتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ پچھلے سیمسٹر میں سبجیکٹس میں فیل ہو گئے تھے۔ دادا جان نے اس لیے زرخام کو انہیں پڑھانے بلایا تھا۔ آہٹ کی آواز سن کر زرخام نے گردن اٹھائی اور صرف ایک سرسری سی نظر ثنا پر ڈالی تھی۔
اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے نگاہیں جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ ثنا دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ دادا جان نے اس کا تعارف کروایا تو زرغام اسے اس کی اسٹڈیز کے حوالے سے سوال جواب کرنے لگا۔ سر، کیا میں آپ سے ایک کوشچن کر سکتی ہوں؟ تھوڑی دیر کے بعد ثنا نے شرارتی لہجے میں اجازت طلب کی۔ دادا نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا تھا اور سمجھایا تھا کہ کوئی بھی فضول سوال نہ کرنا، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ سر، میں نے سنا تھا کہ آپ کی میٹرک میں 5 سپلی آئی تھیں اور ایف ایس سی میں بھی آپ بری طرح سے فیل ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے محلے کے بچے آپ کو نالائق اور چیلا ہوا مٹر کہہ کر پکارتے تھے۔ دادا جان نے بے ساختہ اپنا پہلو بتلا تھا اور اسے اونچی آواز میں پکارا تھا۔ دادا جان، کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میں اپنے استاد کا مذاق بنا رہی ہوں؟ لا حول ولا قوت! یہ کہہ کر وہ فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی۔ میں تو بس ان پر لگے الزامات کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں نا دادا جان، جو ٹیچر خود میتھ میں بری طرح سے فیل ہوا ہو وہ بچوں کو میتھ کیسے پڑھائے گا؟ فاریہ بیگم، جو کہ اسی وقت ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھیں، اپنی بیٹی کی چلتی ہوئی زبان دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلی گئیں۔ لیکن ثنا بیگم اپنا کام مکمل کر چکی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ شخص یہ نوکری ان کے منہ پر مار کر چلا جائے گا۔ لیکن شام کے وقت جب دادا جان نے کمرے میں آ کر اس سے اچھا خاصا ذلیل کیا اور اسے تیار ہو کر زرغام کی حویلی جانے کے لیے کہا تو اس کا بنا بنایا کھیل بھی غارت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ پاپ کارن کھا رہی تھی اور ٹی وی پر اپنی پسندیدہ مووی ویر زارا دیکھ رہی تھی۔ دادا اور اس کی ماں نے اس کے پلان کو چوپٹ کر دیا تھا۔ تمہاری شادی نہیں ہے جو اتنا زیادہ تیار ہو رہی ہو؟ ثنا نے ایک جلتی ہوئی نظر ندا کے اوپر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ارے تم نے دیکھا نہیں یہ کتنا ہینڈسم نوجوان ہے؟ تجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ ہینڈسم نوجوان تجھ سے ہی امپریس ہوگا؟ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ہزاروں لڑکیوں سے اس کی دوستی ہوگی۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ امریکہ میں اس کی سینکڑوں کے حساب سے گرل فرینڈز ہیں۔ لوگ ایک ہفتے میں اتنے کپڑے تبدیل نہیں کرتے جتنی وہ لڑکیاں تبدیل کرتا تھا۔ کانوں کو ہاتھ لگاؤ ثنا، فضول مت بولا کرو اور کسی کی کردار کشی بھی مت کیا کرو۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا تھا۔ ندا نے ناکواری سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ثنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے سارے پلان چوپٹ ہو گئے تھے۔ اب اپنے استاد جی کے پاس جانے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فیروز بھی اس کی طرح ہی ان معاملات سے تنگ تھا۔ آج اسے اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ گیم لگانی تھی، لیکن اس ٹیوشن نے اس کی گیم کا منہ موڑ دیا تھا۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ ندا بیگم اپنا بیگ سنبھالتی ٹھمک ٹھمک کر چلتی ان کے آگے آ کر رکی اور اصیلی لہجے میں بولی، خبردار جو تم لوگوں نے استاد جی کو پریشان کیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ۔ ویسے تو ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دیتی تھی، ذرا سا ہینڈسم استاد کیا مل گیا، تم تو پٹری سے ہی نیچے اتر گئی ہو۔ تمہاری تو میں دادا جان کو بعد میں جا کر شکایت لگاؤں گا۔ فیروز نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ندا نے جواب میں اپنے بال جھٹک دیے تھے۔ وہ تینوں اس وقت زرغام خانزادہ کے اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا ایک اصول ہے، میں بچوں کو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بٹھانے کا پابند نہیں ہوں۔ آپ اس وقت تک یہاں بیٹھے رہو گے جب تک آپ اپنا ٹاسک مکمل نہیں کر لیتے۔ یہ سن کر ثنا نے بھی ساختہ پہلو بدلا تھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نالائق تھی۔ ندا اور فیروز کو میتھ میں تھوڑا بہت انٹرسٹ تھا اور اگر وہ غور کرتے تو انہیں جلدی سمجھ میں بھی آ جاتی تھی، لیکن ثنا بیگم کے حالات بہت برے تھے۔ میتھ اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ ابھی بھی زرغام نے جو ایکسرسائز اوپن کی اس پر فیروز اور ندا کی گرفت اچھی تھی، جبکہ ثنا پہلو بدل کر ہی رہ گئی تھی۔ 1 گھنٹے تک وہ دونوں ہی اپنا ٹاسک مکمل کر چکے تھے۔ ثنا کو ابھی تک پہلا سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، زرغام نے ان
دونوں کو چھٹی دے دی تھی۔ ندا کا وہاں بیٹھنے کا ارادہ تھا اور ثنا بھی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر فیروز اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے کر گیا۔ اب اس کمرے میں صرف اور صرف زرغام اور ثنا ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ثنا کو لگ رہا تھا کہ اب وہ اسے تمام حساب کتاب برابر کرے گا۔ کافی دیر تک اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی رہی، لیکن جب وہ نظریں اٹھاتی تو وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ بھی اب کافی دیر تک چلتا رہا تھا۔ آپ کا دھیان کہاں پر ہے؟ کاپی سے موبائل نکال کر سائڈ پر رکھیں، چیٹنگ بعد میں کر لیجیے گا، پہلے پڑھائی کریں۔ زرغام کے ٹھنڈے بے تاثر لہجے کو محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے بے یقینی سے زرغام کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں اندھا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر زرغام نے اسے کاپی کھینچی تو موبائل زمین پر گر گیا تھا۔ ثنا نے بے اختیار خوف سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھیں۔ مجھے بچوں والی فضول حرکتیں پسند نہیں ہیں، دوبارہ ایسے چالاکی مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جلدی سے اب یہ کوسچن سالو کریں۔ میں آپ کو پچھلے 1 گھنٹے سے یہی ایک سوال سمجھا رہا ہوں، مگر مجال ہے جو آپ کے موٹے دماغ میں کوئی بھی چیز سماتی ہو۔ زرغام کو ویسے بھی اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ آج سے پہلے کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ زرغام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کر سکے، لیکن اس لڑکی نے بے دھڑک اپنے دادا جان کے سامنے اسے سخت سست باتیں سنائی تھیں، اور ان میں سے زیادہ تر باتیں تو من گھڑت تھیں۔ وہ تھوڑے عرصے پہلے ہی پتلا اور کمزور ضرور تھا، لیکن اس کی اتنی سپلیاں نہیں آئی تھیں جتنی اس لڑکی نے گن لی تھیں۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسے ایک فائل تیار کر کے اپنے آفس والوں کو بھیجنی تھی۔ اسے اجازت لیتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے سختی سے ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا کہ اگر ابھی بھی تم نے یہ کوسچن سالو نہیں کیا تو پوری رات یہیں پر بٹھا کے رکھوں گا۔ میری تمہارے دادا کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے اور انہیں مجھ پر بھروسہ بھی ہے، تو یہ ٹینشن نہ لو کہ وہ تمہیں یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے مخصوص لہجے میں چلا چلا کر بولنے لگی۔ آخر یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ایک خوبصورت پیاری لڑکی کو پڑھانے کی اجازت کیا مل گئی؟ یہ تو اپنے آپ کو فنی خان ہی تصور کرنے لگا ہے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو ثنا نے تمہارے پاس پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہیں کوئی پیاری لڑکی منہ لگاتی۔ اس کی فضولیات عروج پر تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محترمہ واپس پلٹ آئے، کیونکہ وہ اپنی فائل اسٹڈی روم میں ہی بھول گیا تھا۔ میں اس وقت تک ایک عورت کو خوبصورت نہیں سمجھتا ہوں جب تک وہ مینرز والی نہ ہو۔ سپاٹ لہجہ سن کر اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ میرے کانوں نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا؟ ایک تو انسان میرے سر پر اتنا زیادہ سوار ہو گیا ہے کہ مجھے اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ثنا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی زرغام دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے آپ کے ذہن سے نہیں اترنے والا ہوں۔ آپ کی بار وہ بخلاتے ہوئے پیچھے پلٹی۔ اس کا ہاتھ ایک شو پیس کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ وہ شو پیس زمین بوس ہو کر ٹوٹ گیا۔ اب کی بار زرغام کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ یہ شو پیس اسے اس کی دادی جان نے گفٹ کیا تھا اور اس نے کافی برسوں سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ یہ اس کی دادی جان کی آخری نشانی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہوا اور جذبات سے عاری لہجے میں بولا، تم سے زیادہ بے وقوف اور فضول لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے، جس سے نہ تو بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ میرے لیے کتنی اہمیت کا حامل تھا، لیکن تمہیں کہاں فرق پڑتا ہے؟ تمہاری اس کھوپڑی میں دماغ ہو تو تمہیں کسی چیز کا اندازہ ہو۔ زرغام جو بولنے پر آیا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
ثنا بے یقینی سے اس کے چہرے کو گھورے چلے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اسے اس طرح سے نہیں ڈانٹا تھا، لیکن اس آدمی کی بکواس وہ پچھلے 2 گھنٹے سے برداشت کر رہی تھی۔ اب تو حد ہی ہو گئی تھی، کیونکہ بقول ثنا اب اس آدمی نے اپنی لائن کراس کر لی تھی، جو کہ ثنا کو کسی بھی طور پر منظور نہیں تھا۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کریں، اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں دادا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ جس کو بھی شکایت لگانی ہے جا کر لگاؤ، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر دوبارہ کبھی تم نے یہاں پر آ کر مس بیہیو کیا یا پھر فضول حرکتیں کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اگر کبھی تم نے دوبارہ سے میری گاڑی کا ٹائر پنچر کیا تو تم ہی سے وہ ٹائر لگواؤں گا۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے تمہاری کسی بھی حرکت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، تو یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ میں تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکتا ہوا وہ اس کے رخ تک کو فنا کر گیا تھا۔ اب یہاں سے جاؤ اور جو کوسچن میں نے تمہیں دیے تھے ان کو 50 بار سالو کر کے لاؤ۔ کل سے میں کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، اور اگر تم نے کوسچن سالو نہ کیے تو پورا دن باہر کھڑا رکھوں گا۔ یہ سن کر اپنے آنسو پیتی ہوئی وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے میں کھڑی ہو کر چلاتے ہوئے بولی، میں آپ کی زرخورید غلام نہیں ہوں، اور میں آپ کا کوئی بھی حکم نہیں مانوں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے ٹیوشن سے نکالنے کی دھمکی دیں گے تو میں ڈر جاؤں گی؟ میں بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ کے ٹیوشن سینٹر کو طلاق دیتی ہوں۔ میں اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں، اور آپ جیسے ٹیچر، اللہ تعالیٰ ایسے ٹیچر کسی کو بھی نہ دے۔ یہ کہہ کر تنفن کرتی باہر کی طرف بھاگی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اپنا موبائل وہ صوفے پر ہی چھوڑ کر آ گئی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ فیروز اور ندا اس کے آس پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، جبکہ ثنا بیگم آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ میرا آئی فون 17، اس نے پھر سے کہا، اور عورتوں کی طرح گٹ گٹ کر رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ۔ تمہیں کس نے کہا تھا اسے اتنی باتیں سنانے کا؟ جانتی بھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے دادا جان ہمیں اسی کے پاس ہی بھیجیں گے۔ ہاں ہاں، تم تو خوش ہو رہی ہو نا، کیونکہ تمہیں وہ ہینڈسم شخص مل گیا ہے۔ تمہیں میرے پرواہ ہی کہاں پر ہے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کتنا ذلیل کیا ہے۔ ثنا نے یکدم ہی چلاتے ہوئے کہا، اور پھر فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ کہیں جنگ لڑنے کا ارادہ تو نہیں بنا لیا تم نے؟ فیروز نے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے خطرناک تاثرات دیکھے تو ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنے حق کی جنگ مجھے اکیلے ہی لڑنی ہوگی۔ یار قسم سے بہت ہی زبردست فیصلہ کیا ہے تم نے۔ تم جا کر اپنی جنگ لڑو، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں جا کر سونے لگا ہوں۔ فیروز اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ ندا بھی اس کے کندھے کو تھپکتی اسے حوصلہ دیتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھ کھڑی تھی۔ اس کا ارادہ دوبارہ سے اپنے استاد جی کی حویلی میں جا کر ان کے کمرے سے اپنا موبائل لینے کا تھا۔ زرغام فی الحال اپنے دادا اور دائی کے ساتھ حویلی میں شفٹ ہوا تھا، باقی سب لوگ ابھی تک گاؤں میں ہی تھے۔ اتنی تو ثنا کو تسلی تھی کہ گھر میں عورت ذات موجود ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی مدد کر لیں گی۔ آخر میں عورت ہی عورت کے کام آتی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھاتی ہوئی وہ سیدھے راستے سے باہر نہیں گئی تھی، بلکہ دیوار پھلانگ کر زرغام بخاری کی حویلی میں کود گئی تھی۔ آج میں تم سے اپنا حق چھین کر ہی رہوں گی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی وہ دھمکانے والے انداز میں کہتی دبے پاؤں حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی تھی۔ سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، صرف بیرونی دروازے پر ہی ایک چوکیدار کھڑا تھا، وہ بھی اونگ رہا تھا۔ وہ گیلری میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتے زرغام پر پڑی۔ وہ فوراً سے نیچے کی طرف ہو کر چھپ گئی۔ ادھر زرغام کچن میں داخل ہوا تھا، ادھر وہ کمال پرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔
کیونکہ آج شام زرغام کے گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا تھا کہ پورے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ طائی جان بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھیں۔ انہوں نے ثنا کو زرغام کا کمرہ بھی دکھایا تھا۔ اسی وجہ سے اسے زرغام کے کمرے کے بارے میں پتہ تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ جلد از جلد مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہوگا۔ موبائل ٹیبل پر ہی پڑا تھا، لیکن وہ اتنی بخلائی ہوئی تھی کہ اسے وہ موبائل نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 3 منٹ گزرنے کے بعد اس کی نظر ٹیبل پر رکھے ہوئے اپنے موبائل پر پڑی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس وقت ہی کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا تھا۔ زرغام مخصوص چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر بکھلاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار، جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، میں اس کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ یہ تو خودکشی ہوگی، بعد میں تم قیامت تک جہنم میں جلتی رہو گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور بہانہ سوچو جس میں تمہارا نقصان نہ ہو۔ زرغام نے اسے مفت میں مشورہ دیا اور خود بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں کافی کا کپ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نہیں تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے پہلے ہی پتہ ہو کہ محتمہ یہ حرکت کرنے والی ہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ پھر سے دمکانے والے انداز میں بولی، میں چیخیں مار مار کر طائی جان کو بلا لوں گی، لیکن یہ کمرہ تو ساؤنڈ پروف ہے، تم جتنا مرضی چلا لو، اس کمرے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ وہ اپنی کافی ختم کرتا ہوا ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو یہ تم سوچنے میں ضائع نہ کرتی، بلکہ اس کمرے سے باہر نکل جاتی۔ راستہ صاف تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر زرغام نے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ ثنا تیزی سے پیچھے کی طرف پلٹی تھی تاکہ کھڑکی کھول کر چلا سکے، مگر کھڑکی پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، میرے ساتھ کچھ بھی غلط مت کیجیے گا، ورنہ میں آپ پر کورٹ میں جا کر کیس کروں گی۔ تم جو مرضی کرو، الزام مجھ پر نہیں بلکہ تم پر آئے گا، کیونکہ تم خود چل کر آدھی رات کے وقت ایک پرائے مرد کے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے آپ کو کبھی پرایا نہیں سمجھا، آپ تو میرے استاد جی ہیں نا، اور استاد تو روحانی باپ ہوتا ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر غصے سے کڑ کر رہ گیا۔ وہ ثنا کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو ثنا اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر جانے ہی لگی تھی، لیکن دروازے کے قریب جا کر وہ پھر سے رک گئی۔ تم اس وقت تک اس کمرے سے نہیں نکل سکتی جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں، اور تمہیں صرف ایک شرط پر ہی اجازت ملے گی۔ 50 بار اٹھک بیٹھک کرو اور ہر اٹھک بیٹھک کے ساتھ سوری استاد جی بولو، اور ساتھ یہ بھی بولو کہ استاد جی میں ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کروں گی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گھونٹتے ہوئے بولا تھا، اب آپ میرے ساتھ ہراسمنٹ کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی سزا ہے؟ میں ہراسمنٹ نہیں کر رہا، میں صرف تمہیں سزا دے رہا ہوں تاکہ دوبارہ تم ایسی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ آج جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد مجھے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا ہے کہ تمہیں اپنی عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، اور تم دنیا کی ایک بے وقوف ترین لڑکی ہو جس کا دماغ اس کے گھٹنوں میں موجود ہے۔ ثنا نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اسی وقت ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں ہی چونک گئے تھے۔ ثنا نے گھبرائے ہوئے نظروں سے زرغام کی طرف دیکھا تو زرغام نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے مطمئن ہونے کا اشارہ کیا۔ تم 2 منٹ کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی جاؤ، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری اٹھک بیٹھک کی سزا کو ختم کر دیں گے، ورنہ میں باہر آنے والے آدمی کو چلا چلا کر آپ کے بارے میں بتا دوں گی۔ یہ سن کر زرغام نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ فی الحال اندر جاؤ، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ زرغام تنگ ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس طرح سے نہیں، مجھ سے پنکی پرومس کریں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی زرغام کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ لڑکی بہت عجیب تھی۔
آج زرغام کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی تائی جان کھڑی تھی۔ زرغام بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ وہ اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ زرغام ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی تائی جان، چلیں آپ کے کمرے میں جا کر بات کرتے ہیں۔ اس نے الفاظ اونچی اونچی آواز میں ادا کیے تھے تاکہ ڈریسنگ روم میں چھپ کر بیٹھی ہوئی محترمہ کو اس کی آواز پہنچ جائے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اتنی اونچی آواز میں کیوں چلا رہے ہو؟ اور تمہارے کمرے میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں تائی جان میرا کمرہ صاف نہیں ہے اور وہاں پر عجیب سی بو بھی ہے۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو پھر تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ چلو میں تمہیں دوسرا کمرہ سیٹ کروا دیتی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے والے پورشن میں آ گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر ثنا بیگم نے اپنا چہرہ تھوڑا سا باہر نکالا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ محتاط انداز میں چلتی ہوئی وہ حویلی کے اندرونی حصے سے نکل گئی تھی۔ اپنی حویلی میں پہنچنے کے بعد وہ کافی دیر تک گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی، جو کہ تھوڑا سا مشکل کام تھا۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی ندا پر ڈالی جسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا اور جو اپنے خوابوں میں اب کسی اور شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا پوری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی اور ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ صبح سویرے ہی اٹھ گئی۔ جب سب لوگوں نے اسے اتنی صبح ناشتے کی ٹیبل پر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ارے آج سورج مشرق سے کیسے نکل آیا؟ نواز بھائی نے اسے دیکھ کر لقمہ دیا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اس حویلی میں ہر کسی کو مجھ سے اتنے مسائل کیوں ہیں؟ اگر کوئی کام ڈھنگ سے کروں تب بھی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے، ہونے لگتا ہے اور کوئی کام خراب کر دوں پھر تو آپ لوگ میری جان کے دشمن ہی بن جاتے ہیں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ دادا جان نے فوراً سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے باقی سب لوگوں کو تنبیہ کی تھی۔ خبردار، جو تم لوگوں نے میری پوتی کو پریشان کیا۔ اسے دادا جان کے سائڈ سے تھوڑی سی ہمت ملی تھی۔ جب سب لوگ ناشتہ کر کے اٹھ گئے تو وہ بھی تب بھی دادا کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ دادا، ٹیوشن کے حوالے سے تو تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا میں، اب تمہیں اس کے پاس ہی پڑھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی تم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست خوشخبری ہے۔ یا اللہ خیر! اس نے دل ہی دل میں ایڈوانس میں ہی آیت الکرسی کا ورد کر لیا تھا۔ دادا جان کی خوشخبریاں بہت ہی خوفناک قسم کی ہوتی تھیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ جو استاد جی اسے ٹیوشن سینٹر میں برداشت نہیں ہو رہے ہیں وہ استاد جی اس کی یونیورسٹی میں بھی پڑھایا کریں گے، تب اس کا دل کیا کہ وہ اپنا سر زور سے کسی دیوار کے ساتھ دے مارے تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ روز روز کے سر درد سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ دادا نے بھی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اب ایک ہفتے بعد اس کا نیا سیمسٹر بھی سٹارٹ ہو رہا تھا۔ شام کے وقت وہ اپنے کزن کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا پاؤں مڑا اور وہ زمین پر جا کر گری۔ اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا تھا۔ پوری حویلی میں اس کی چیخوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سب لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دادا جان نے فوراً سے ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، حالانکہ فرسٹ ایڈ گھر میں بھی دی جا سکتی تھی۔ اللہ بھلا کرے فیروز صاحب کا، جو گاڑی چلا رہے تھے۔ انہوں نے گاڑی کو اتنے خوفناک قسم کے جھٹکے دیے تھے کہ اس کے بعد ثنا بیگم کو گاڑی کا نام سن کر ہی خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ خیر، پٹی کروانے کے بعد دادا جان اسے جب گھر واپس لے کر آئے تو اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ اس طرح سے اگلے ایک ہفتے کے لیے اس کی ٹیوشن جانے سے جان چھوٹ گئی تھی، اور دوسری طرف ٹیوشن سینٹر میں ندا بیگم کی ملاقات پروفیسر صاحب کے کزن سے ہو گئی تھی۔ دلاور صاحب، وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور زرغام کی طرح ہی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اسے بھی ندا پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ اس دن دونوں کی تھوڑی دیر کے لیے بات بھی ہوئی تھی۔ اس طرح سے ندا نے پروفیسر صاحب سے دستبرداری اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ان کو ان کے خوابوں کا شہزادہ دلاور بخاری مل گیا تھا۔
ایک ہفتے تک ثنا کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب اس کی یونیورسٹی بھی اوپن ہو گئی تھی۔ پہلے ہی دن فیروز اور ندا اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ثنا دل ہی دل میں ان کو گالیوں سے نواز رہی تھی، انہیں غدار اور دھوخے باز کے القابات سے نواز رہی تھی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ دادا جان کے بھی کان کھا رہی تھی۔ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ آج ایک بہت امپورٹنٹ کلاس ہے۔ میں نے جونیئر سے سنا تھا کہ سبجیکٹ کے پروفیسر بہت سخت ہیں، وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے وہ کوئی ڈھیل بھی نہیں دیتے ہیں۔ مجھے کچھ بھی کر کے یونیورسٹی بھیجیں۔ اسے خود گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آتی تھی۔ دادا جان نے آنکھوں میں اسے مطمئن ہونے کا اشارہ کیا اور موبائل نکال کر زرغام کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ بیٹا، اگر تم فری ہو تو کیا اپنی نالائق اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی ڈراپ کر سکتے ہو؟ ارے انکل، آپ ٹینشن نہ لیں، میں خود بھی یونیورسٹی ہی جا رہا ہوں۔ یونیورسٹی میں میری بھی کلاس ہے۔ دادا نے موبائل سائٹ پر رکھا۔ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ میں نے زرغام کو بول دیا، تم دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں وہ آتا ہوگا۔ یہ سن کر اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا کہ اس نے رات کے وقت زرغام کی گاڑی سے پیٹرول نکال لیا تھا۔ صرف تھوڑا سا پیٹرول باقی بچا تھا تاکہ گاڑی راستے میں ہی خراب ہو جائے اور وہ یونیورسٹی نہ پہنچ سکے۔ ارے دادا، ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کیب لے لیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے لوکل جانے کی۔ اور تم جتنا اس سے ڈر کر رہتی ہو، وہ اتنا برا بچہ نہیں ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، دل کا بہت اچھا ہے، لیکن پڑھائی کے معاملے میں وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو میں نے اسے تم لوگوں کی ڈیوٹی دی تھی۔ یہ سن کر وہ گردن جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دادا جان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتے تھے۔ جب وہ باہر گئی تو زرغام گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آسمان پر کالے سے بادل چھائے ہوئے تھے۔ موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں تیز بارش ہونے کا بھی امکان تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کی روح تک لرز گئی تھی کہ اگر بیچ جنگل میں ان کی گاڑی خراب ہو جائے اور تیز بارش لگی ہو۔ لا حول ولا قوت، یا اللہ، یہ مجھے کس طرح کے خیالات آ رہے ہیں؟ اس انسان کے ہمراہ ایسا کبھی بھی نہ ہو۔ دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ زرغام کافی دیر تک فرنٹ میرر میں اسے گھورتا رہا تاکہ اسے تھوڑی سی عقل آ جائے اور وہ معافی مانگ کر خود ہی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ جائے۔ لیکن ثنا بیگم کی عقل تو گھٹنوں میں تھی، جسے اس کے دماغ تک پہنچنے میں بھی ابھی کافی سال درکار تھے۔ آگے آ کر بیٹھو، میں تمہارا شوفر یا نوکر نہیں ہوں۔ لیکن آپ میرے ڈرائیور تو ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا، لیکن پھر بات بھی اس کے تیز کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے جس قدر خوفناک انداز میں ثنا کو گھورا تھا، وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ بیچ راستے میں جا کر گاڑی رک گئی تھی، کیونکہ زرغام نے شارٹ کٹ استعمال کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ راستہ کافی ویران تھا اور آس پاس جنگل بھی تھا۔ تیز بارش بھی شروع ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ ثنا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے بجلی چمکنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ جیسے ہی بادل زور سے گرجے، اس نے خوف سے زرغام کا بازو پکڑ لیا اور اپنا سر اس کے بازو کے ساتھ ٹکا لیا۔ زرغام ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے کوئی بھی عورت اس طرح سے اس کے اتنے نزدیک نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی عورتوں سے دور بھاگتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی سچویشن سے پالا بھی نہیں پڑا تھا۔ جب اس نے اپنے بازو پر گرم گرتے ہوئے آنسو محسوس کیے تو وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں مس؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ زرغام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیسے تسلی دے۔ جب تک بجلی چمکتی رہی تب تک وہ اسی طرح سے ہی اس کے بازو کے ساتھ سر ٹکا کے بیٹھی رہی۔
اور زرغام ساکت بیٹھا اس کے سر کو دیکھتا رہا۔ وہ گاڑی سے نکل کر یہ بھی چیک نہیں کر پایا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کیونکہ بارش بہت ہی تیز ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بارش تھوڑی سی تیز تھمی تو ثنا ہلکی سی شرمندہ ہوتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ زرغام نے اس کے چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ منزل جھکاتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں اس گاڑی کو اچانک سے کیا مسئلہ ہو گیا تھا، پہلے کبھی تو یہ پرابلم نہیں ہوئی۔ وہ غصے سے منہ میں بھربھراتا ہوا گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ جب اس نے بونٹ اٹھایا تو دیکھا کہ پیٹرول ہی ختم تھا۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے، کیونکہ کل رات ہی اس نے اچھا خاصا پیٹرول گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام ایک شخص کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، اور وہی شخص اب اس کے ساتھ ہی اس کی گاڑی میں موجود تھا۔ زرغام نے اسے سزا دینے کا فیصلہ ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ جتنا ڈری ہوئی تھی اور جتنا پریشان ہو گئی تھی اس کے لیے اتنی سزا ہی کافی تھی۔ زرغام نے اپنی موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا اور اپنے ڈرائیور کو کال کر دی کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی لے کر وہاں پر پہنچا۔ اسی وقت 2 موٹر بائکس اس کے قریب آ کر رکے تھے۔ وہ ان لڑکوں کو دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے گنڈے تھے۔ جو کچھ بھی جیب سے ہے نکال دو اور یہاں سے چلتا بن، ایک لڑکے نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا رکھا تھا۔ جب ثنا نے یہ دیکھا تو اس نے خوف سے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی چھوٹی سی شرارت اسے اس قدر بڑی مشکل میں پھنسا دے گی۔ اس لڑکے کی بات پر زرغام نے کوئی بھی ڈرا ہوا تاثر نہیں دیا تھا، بلکہ ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا، اگر تم لوگوں کو اپنی جان اور ہڈیاں پیاری ہیں تو ابھی اسی وقت یہاں سے چلتے بنو، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ بڑھتے دم تک مجھے بھولو گے نہیں۔ ارے دیکھو تو کیسے فنے خان بن رہا ہے۔ جواب میں وہ لڑکا خباثت سے ہنستے ہوئے بولا۔ اچانک ان میں سے ایک لڑکا چلا آیا۔ ارے بوس، گاڑی میں بڑی مست چیز ہے، آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یہاں زرغام کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی عورت کی عزت پر کمپرومائز نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے زور سے مکہ سامنے کھڑے لڑکے کے چہرے پر مارا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہتھیار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا، جسے زرغام نے فوراً سے اٹھا لیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو، ورنہ تم لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر وہ لڑکے پھر سے خباثت بھرے انداز میں ہنسنے لگے۔ ارے بوس، یہ تو بس تمہیں ڈرانے کے لیے تھا، یہ اصلی نہیں بلکہ نکلی ہے۔ انہیں لگا تھا زرغام کو بے وقوف بنا لیں گے، لیکن جب اس نے زور سے زمین پر فائر کیا تو وہ چلاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹے تھے اور پھر اپنی موٹر بائکس پر سوار ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ زرغام بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں وہ کھڑکی کے ساتھ چپکی ہوئی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر ڈرائیور آیا۔ وہ اپنے ساتھ پیٹرول لے کر آیا تھا۔ مجھے یونیورسٹی نہیں جانا، مجھے گھر واپس جانا ہے، ثنا نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ زرغام نے اس کی بات سن کر اپنے لب بھینچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر تھی کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ زرغام کی جان پر بن آئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بس چھوٹی سی شرارت ہے، اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم لوگ اتنی بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ تم کس حوالے سے بات کری ہو؟ زرغام جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا۔ میں نے آپ کی گاڑی سے پیٹرول نکالا تھا، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی بے وقوفی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچایا۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، اور اس کے بدلے میں آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ آپ میرا اعتبار کریں۔ زرغام نے اس حادثے کے حوالے سے
کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ٹھنڈے بے تاثر لہجے میں بولا تھا، ٹھیک ہے اب آپ جائیں، مجھے امپورٹنٹ کام کے لیے جانا ہے، یونیورسٹی تو ویسے بھی نہیں جا سکتا، کلاس کی ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے۔ ثنا جو کہ تھوڑی دیر پہلے شرمندہ تھی، اس کا انداز دیکھ کر جل بن کر رہ گئی۔ ارے اس انسان کے سینے میں تو واقعی میں دل نہیں ہے، مجھے مینر سکھانے کی باتیں کرتا تھا، خود میں تو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ جب کوئی شکریہ ادا کر رہا ہو تو آگے سے ویلکم بولتے ہیں، اور اگر کوئی معافی مانگ رہا ہو تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ فضول انسان کہیں گا۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی وہ حویلی کے اندرونی حصے سے داخل ہو گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد درغام نے گاڑی کافی دیر تک اس کے گھر کے سامنے ہی کھڑی رکھی تھی اور گہری سوچ میں ڈوبا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ثنا کے ساتھ اپنا رویہ مزید سخت کر لیا تھا۔ پڑھائی کے حوالے سے وہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اس بار تمہارا GPA کلاس میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس وقت بھی رات 9 بجے کا وقت تھا۔ ثنا کو نیند کے جھونکے آ رہے تھے، لیکن درغام نے اسے کانسیپٹ سمجھانے کے لیے بٹھایا ہوا تھا۔ وہ جھول کر گرنے لگی تھی کہ درغام نے غیر ارادی طور پر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے بٹھا دیا۔ ثنا کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، لیکن درغام کے وجود کے اندر ایک ٹھنڈی لہر سرایت کر گئی تھی۔ سر، میرا GPA تو اس وقت آئے گا جب میرے دماغ میں کچھ آئے گا اور میری نیند پوری ہوگی، یہ کہہ کر اس نے اپنی جمائی روکی۔ ندا اور فیروز پھر سے جلدی اپنا کام مکمل کر کے چلے گئے تھے، جبکہ وہ ابھی تک بیٹھی فلاسفی سمجھ رہی تھی۔ یوں تو بہت بڑی فلاسفر بنتی تھی، لیکن جہاں پر اکیڈمک فلاسفی کا سوال ہوتا تھا وہاں اس کا موئے موئے ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سچویشن تھی کہ اپنے پروفیسر صاحب کے کندھے پر سر رکھے چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ درغام نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا اور اسے احتیاط سے صوفے پر لیٹا دیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگتی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس سے زیادہ انوسینٹ اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جب درغام کو اس کی حرکتیں یاد آتی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ درغام کو اسے اٹھانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل گیا اور اس نے اپنی اماں جان کو محترمہ کے بارے میں بتایا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، تھوڑی دیر میں اسے اٹھا لوں گی، اب تم اس کمرے میں نہیں جانا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی تاکید کی تھی کہ وہ بس اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اگلے دن ثنا بیگم نے یونیورسٹی جا کر کلاس نہیں لی تھی، بلکہ اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ گھومتی رہی تھی۔ پہلے انہوں نے پارک میں جا کر جھولے لیے تھے اور اب وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ شہریار سے اس کی دوستی 3rd کلاس میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد میٹرک تک وہ دونوں اکٹھے ہی پڑھے تھے۔ بعد میں شہریار فیصل آباد چلا گیا تھا۔ وہ 3 سالوں کے بعد واپس اسلام آباد آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے ثنا کو فون ملا دیا تھا۔ وہ دونوں کھانے سے انصاف کر رہے تھے جب اچانک ہی ثنا کی نظر اپنے ہی ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ہوئے پروفیسر درغام پر پڑی، جو اسے کینہ توڑ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ثنا کو تو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور زور سے مسلیں، پھر اسے کھولی۔ منظر تبدیل نہیں ہوا، وہ پروفیسر درغام ہی تھا۔ شہریار نے جب اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھے تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ ڈر کیوں گئی ہو؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا؟ وہ موت کے فرشتے سے کم تھوڑی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر تھوڑا سا جھکا لیا تھا۔ لیکن اب کیا فائدہ، اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ پورے شہر میں بس اسے یہ ایک ہوٹل ملا تھا، وہ کسی اور ہوٹل میں بھی تو جا سکتے تھے۔ شہریار نے اس کا اچانک سے خاموش ہو جانا محسوس کیا تھا۔ پیچھے پلٹا تو پیچھے درغام بیٹھا تھا۔
وہ شہریار کو بھی کینہ توڑ نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ یہ بندہ مجھے اس طرح کیوں گھور رہا ہے؟ کہیں تمہارا بوائے فرینڈ تو نہیں ہے؟ توبہ کرو، کانوں کو ہاتھ لگا، 3 بار استغفر اللہ پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ جو بات میرے منہ سے نکلی ہے وہ کبھی بھی پوری نہ ہو۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی زیادہ ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو بس تم سے ایک چھوٹا سا سوال ہی کیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری اس آدمی سے کوئی خاص بنتی نہیں ہے۔ ارے وہ آدمی میرا پروفیسر ہے، جس کی کلاس بنک کر کے ابھی تمہارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہ مجھے ٹیوشن بھی پڑھاتا ہے۔ یہ سن کر شہریار پہلے تو اسے کافی دیر تک عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ ہی ان دونوں کو گھورے جا رہے تھے۔ تنا تھوڑا سا آکورڈ محسوس کرنے لگی تھی، لیکن شہریار کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پلیز دوبارہ سے کہو، کیا کہا تم نے؟ تم نے اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتے ہو؟ یعنی ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ایک پروفیسر کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتی ہے؟ یا میرے اللہ، مجھے حوصلہ عطا فرما، تم اتنی نالائق تو نہیں ہوا کرتی تھی۔ یار ٹھیک ہے، جتنا مذاق بنانا ہے بنا لو، مگر سچ یہی ہے کہ وہ میرا ٹیوٹر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے پاؤں کو جھٹکا تھا۔ درغام تھوڑی دیر میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، لیکن اس کا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس لڑکی کی حرکتوں سے بہت زیادہ عاجز تھا اور اس کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن دوسری طرف اسے ایک اجنبی مرد کے ساتھ دیکھ کر ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ثنا کو رہ رہ کر یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر زرغام نے اس کے دادا جان کو بتا دیا تو اس کی شامت آ جائے گی، کیونکہ دادا جان کی شہریار کے دادا سے کوئی خاص بنتی نہیں تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی ثنا نے شہریار کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ ہوٹل سے نکل کر باہر ٹہلنے لگے تھے، جبکہ ثنا کا ذہن بار بار بھٹک کر اپنے پروفیسر کی طرف جا رہا تھا۔ یار تم اس کی ٹینشن ایسے لے رہی ہو جیسے وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہو۔ اب کی بار ثنا نے اس کے پیٹ پر زور سے کوہنی ماری تھی۔ شہریار درد سے کرانے لگا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ وہ دبی دبی آواز میں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ خبردار جو تم نے اپنی آواز میرے سامنے اونچی کی۔ ایک تو پچھلے گھنٹے سے تم فضول باتیں کر رہے ہو، اور دوسرا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں مار کیوں رہی ہوں؟ مجھے تمہاری ہڈیاں توڑ دینی چاہیے۔ تمہیں 1000 بات کی بات سمجھائی ہے میں نے کہ قبولیت وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اچھی اچھی باتیں اپنے منہ سے نکالا کرو۔ تم ہو کہ مسلسل اس شخص کو میرا شوہر کہے جا رہے ہو۔ اگر یہ بات غلطی سے بھی پوری ہو گئی تو میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر شہریار نے بے اختیار اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور مسکراتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ شہریار نے اسے اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا تھا۔ جب وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی دادا جان اس کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر باقی لوگ بھی تھے۔ ثنا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اسے سوالیہ انداز میں ندا کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اپنے کنتے اچکا دیے تھے۔ خیر تو ہے، آپ سب لوگ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہیں میں نے پھر سے کوئی غلطی تو نہیں کرتی؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا تھا کہ شہریار کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھنا۔ اس کی ماں نے جیسے شہریار کا نام لیا تو ثنا کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ آپ کو اس پروفیسر نے میری شکایت لگائی ہے نا؟ وہ تو 1 نمبر کا جھوٹا انسان ہے۔ اس کو تو کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ خبردار جو تم نے اسے برا بھلا کہا، تم سے 1000 گنا بہتر ہے وہ۔ اماں جان آپ مجھے بتائیں کہ آپ میری ماں ہیں یا پھر اس کی؟ ثنا نے بے یقینی اپنی ماں کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میں بدقسمتی سے تمہاری ماں ہوں۔ یہ سن کر پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ کم سے کم اسے اس طرح کے جواب کی تو بالکل بھی امید نہیں تھی۔ دادا جان نے بھی سچا خاصا ڈانٹا تھا، اور پھر اس دن کے بعد اس کے دل میں زرغام صاحب کے لیے کشیدگی بڑھ گئی تھی، اور دوسرا زرغام بھی اب اس پر حد سے زیادہ ہی مظالم ڈھانے لگا تھا۔ ثنا جو پہلے دن میں 1 گھنٹے کے لیے کتاب نہیں کھولتی تھی، اب پورے 6 گھنٹے پڑھتی تھی۔ یہ بھی اس کی مجبوری تھی۔ جب اس کا رزلٹ آیا تو اس کا فل GPA آیا تھا۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور پچھلے سیمسٹر میں وہ جن سبجیکٹس میں فیل ہوئی تھی اس نے ان سبجیکٹس کو بھی کور کر لیا تھا۔ دادا جان نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ فیروز اور ندا بمشکل ہی پاس ہوئے تھے، مگر ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اور ایک بات جو ندا شدت سے نوٹ کری تھی یہ تھی کہ زرغام اب ثنا بیگم کی ذات میں کوئی زیادہ ہی دلچسپی لینے لگا ہے۔ یہ سب کچھ اس نے دلاور کے منہ سے بھی سنا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی
وہ دلاور کے ساتھ ڈیٹ کرنے کے لیے گئی تھی۔ اب ان دونوں کے چکر کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اس وجہ سے لوگ مطمئن انداز میں فل عیاشی کر رہے تھے۔ دلاور نے تب ندا سے سرسری انداز میں ثنا کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہے۔ پھر بعد میں اس نے ندا کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے گھر میں زرغام بھائی کو آنٹی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ زرغام سے ثنا کے بارے میں پوچھ رہی تھی تو زرغام نے پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔ ندا اس رات ثنا کو زرغام کے حوالے سے تنگ کر رہی تھی تو ثنا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے لیے زرغام کا رشتہ بھی آ گیا تھا۔ فیروز اور ندا نے مل کر پلان بنایا تھا کہ پہلے ثنا کو بات نہیں بتائیں گے کہ رشتہ زرغام نے بھیجا ہے، جسے دادا جان ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ ثنا تو یہ سوچ کے خوش ہو رہی تھی کہ پڑھائی سے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور جی بھر کر اپنے شوہر کے پیسے پر عیاشی کرے گی، ور ٹوور پر جائے گی اور اپنے سارے شوق پورے کرے گی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں ہو گئی تھیں، لیکن ابھی تک ثنا کو دولہے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ جب بھی دادا جان سے سوال کرتی تو وہ کندھے اچکا کر کہہ دیتے کہ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ ندا اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہتی تھی کہ اگر تم دولہے کو دیکھ بھی لو تو انکار کر بھی دو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آخر میں شادی تو تمہاری اسی سے ہوگی۔ اس وجہ سے اچھا سوچو اور اچھی امیدیں رکھو، سب کچھ بہترین ہوگا۔ ادھر اس کی شادی کارڈ نکلے تھے اور ادھر وہ کارڈ لے کر سب سے پہلے زرغام کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سر میری شادی ہے اور یہ کارڈ میں سب سے پہلے آپ کے لیے آئی ہوں، کائنڈلی میری شادی پہ ضرور آئیے گا، کیونکہ اس کے بعد کیا پتہ آپ سے ملاقات ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ اصل میں میرے شوہر بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ان کے بزنس ٹورز بھی ہوتے رہتے ہیں، ان کا ایک جگہ پر ٹھہرنا نہیں ہوتا ہے۔ پھر تو مجھے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ملکوں سیر کے لیے جانا ہوگا۔ یہ سن کر زرغام نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا شرارت اتنی مزیدار ہونے والی ہے۔ دل ہی دل میں وہ فیروز اور ندا کو بھی داد دے رہا تھا۔ مس کیا آپ نے خود کارڈ دیکھا ہے اور دولہے کا نام پڑھا؟ جی سر، میں نے دولہے کا نام پڑھا تھا۔ وہ بس کارڈ کی ڈیزائن دیکھ کر پرجوش ہو گئی تھی اور سب سے زیادہ خوشی تو اسے اس چیز کی تھی کہ یونیورسٹی سے جان چھوٹ رہی ہے۔ ابھی اس نے جب زرغام کے سامنے اونچی آواز میں دولہے کا نام پڑھا تو اس کے لبوں سے مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس کا نام تو بالکل آپ کے نام جیسا ہی ہے سر جی۔ بالکل یہی بات ہے۔ کارڈ کے لیے بہت شکریہ، میں آپ کی شادی پر ضرور آؤں گا۔ گھر پہنچتے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ جب دادا جان نے اس بات کا اعتراف کیا تو وہ زرغام ہے جو اس کا ٹیوٹر ہے تو لڑکھڑا کر بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ اسے ہوش آیا تو ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی۔ قریب ہی زرغام بیٹھا ہوا تو سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ثنا نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، مجھے پتا ہے کہ تم جاگ رہی ہو اور میں یہاں پر تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ غصہ اور رعب اپنی جگہ پر ہے اور یہ سب کچھ صرف اور صرف پڑھائی کی حد تک محدود ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر بات کروں تو تم مجھے اچھی لگتی ہو، تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے ہر بات کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ لڑکیوں کو کس طرح سے پرپوز کرتے ہیں، لیکن تمہارے لیے میں یہ بھی سیکھ لوں گا۔ تمہیں جو جو چیزیں پسند ہیں ویسا ہی بنوں گا۔ مجھے صرف اور صرف تمہارا ساتھ چاہیے، کیونکہ ایک چیز کا مجھے اندازہ ہو چکا ہے، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ تمہارے علاوہ میں کبھی بھی کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پاؤں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ زندگی کا یہ سفر تمہاری ہمراہی میں بہت اچھا گزرے گا۔ تمہارے دماغ میں جتنی غلط فہمیاں اور جتنے بھی ڈر ہیں میں ان سب کو دور کر دوں گا۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ ثنا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ دوبارہ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں اور مجھے سزائیں تو نہیں دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر کر دھیمے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اگر کبھی ناجائز اور غلط حرکت کرو گی تو میں سمجھاؤں گا، ڈانٹوں گا نہیں، لیکن اگر تم سمجھانے پر بھی نہیں سمجھی تو مجھے ڈانٹنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں تم صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، میں تمہارے اعتبار کو نہیں توڑوں گا۔ یہ کہہ کر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک ثنا اس بارے میں سوچتی رہی تھی اور زرغام کی باتوں میں سچائی دکھ رہی تھی۔ ویسے بھی اس نے صرف استاد کے روپ میں دیکھا تھا۔ شادی کے بعد اس نے زرغام کا دوسرا روپ دیکھا تھا جو بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ واقعی میں عزت کرنے والا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا جو ہمیشہ اپنی بیوی کا مان رکھتا تھا، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا تھا اور اس کی نادانیوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اسے سب کے سامنے ذلیل نہیں کرتا تھا بلکہ اسے لے جا کر سمجھاتا تھا۔ تقریباً 2 سالوں میں میچور ہو گئی تھی۔ 4 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ اپنے بیٹوں کو لے کر زرغام کے ساتھ سوئٹزرلینڈ شفٹ ہو گئی تھی، جہاں اسے بچپن سے ہی رہنے کا بہت شوق تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں
اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔